الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک ارشاد میں فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ ان کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی جب وہ نعمتیں حاصل رہتی ہیں تو اس کی قدر نہیں کرتے. ان میں ایک صحت کی نعمت ہے، دوسری فراغت یعنی فرصت کی نعمت ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ جب یہ نعمتیں ہوتی ہیں، انسان کے پاس صحت ہوتی ہے، تندرستی ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے، فرصت ہوتی ہے، تو عام طور پر اس کی قدر نہیں کی جاتی. اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب آدمی بیمار پڑتا ہے. تو پھر بیماری کے زمانے میں مختلف خیالات اس کو آتے ہیں کہ کاش کہ میں نے صحت کے زمانے میں یہ کام کر لیا ہوتا، فلاں عبادت کر لی ہوتی، فلاں کام کر لیا ہوتا. اور پھر دل ہی دل میں وہ ارادہ بھی کرتا ہے کہ اب اگر صحت آئے گی اور میں اچھا ہو جاؤں گا تو پھر جو ہے وہ نیکی کے کام کروں گا اور عبادتیں کروں گا اور اللہ کے دین کی محنت کروں گا. بہت سارے ارادے بھی کرتا ہے، لیکن جب پھر صحت آ جاتی ہے پھر وہی غفلت طاری ہو جاتی ہے. نفس اور شیطان دونوں اس کے پیچھے لگے ہیں. وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ ابھی تو جوان ہے، ابھی تو جوانی کا لطف لینا ہے، زندگی کے مزے لینے ہیں، ابھی تو ایکٹنگ کا زمانہ ہے، فیشن کا زمانہ ہے، گل چھڑے اڑانے کا زمانہ ہے. تو کھاؤ پیو اور دوستوں کے ساتھ موج مستی کرو اور گھومو پھرو اور اسی میں اپنی جوانی کو لگاؤ. تو جب آگے عمر ڈھلے گی، بڑھاپا آئے گا اور تب تک اپنی دنیا سیٹ ہو چکی ہوگی، یہاں سے کرایہ آ رہا ہوگا اور وہاں سے پینشن آ رہی ہوگی، کوئی کام ہوگا نہیں، تو پھر آخرت کے بارے میں سوچیں گے، مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں سوچیں گے. یہ عام ذہنیت ہے، ہم سب کا حال یہی حال فرصت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرصت کے لمحات دیے ہیں. انسان سکون سے بیٹھتا ہے، وقت ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. اور پھر وہ جب کسی مشغولی میں اور کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے اوقات اب اس کے قابو میں اور کنٹرول میں نہیں رہتے، تو پھر سوچتا ہے کہ کاش کہ میں اپنے فرصت کے ٹائم پر یہ کر لیا ہوتا، وہ کر لیا ہوتا، پڑھ لیا ہوتا اور کچھ حاصل کر لیا ہوتا. لیکن تب تک وقت نکل چکا ہوتا ہے. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. یہ بہت بے رحم چیز ہے جو کسی کے اوپر رحم نہیں کرتی. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ابو داؤد شریف سیاہ ستہ 6 authentic books of احادیث
ان میں سے ایک ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام. وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے ذخیرے میں جو ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہے، کچھ حدیثیں ایسی ہیں، بعض جگہ پر 5 حدیثوں کا تذکر آتا ہے، کہ اگر آدمی ان 5 حدیثوں پر عمل کر لے تو اس کی زندگی کی کامیابی، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے وہ کافی ہے. صرف 5 حدیث. ان 5 حدیثوں میں ایک حدیث یہ ہے، نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ آدمی اپنی صحت اور اپنے فراغت اور فرصت کے اوقات کی قدر کر لے. جس آدمی نے ان 2 چیزوں کی قدر کر لی وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ میں کچھ حضرات اور بھی تھے. درمیان میں ایک قبر پڑی، آپ اترے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھی. لوگوں نے سوچا کہ شاید کوئی بڑی ہستی ہوگی، تبھی ان کی قبر پر جا کر نماز پڑھ کے ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کیا ہوگا. تو پوچھا کہ حضرت کون سی ہستی ہے یہاں پر آپ اترے اور آپ نے نماز پڑھی؟ فرمایا کوئی ہستی وستی نہیں ہے، چلتے ہوئے میں نے جب اس قبر کو دیکھا تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم. اب وہ 2 رکعت نماز کے لیے ترستا ہے. اس کے نزدیک 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں اس سے زیادہ افضل ہے. یہ اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض اصحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. آپ نے قبر دیکھی تو فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے اس قبر والے کے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ یہ قبر والا یہ چاہتا ہے کہ اسے 2 منٹ مل جائے جس میں وہ جلدی جلدی 2 رکعت نماز پڑھ لے تاکہ اس کے نامہ اعمال کے اندر 2 رکعت کا اضافہ ہو جائے. اس طرف اشارہ کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ 2 نفل جن کو انسان بہت ہلکی سمجھتا ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت اس کے دل میں نہیں ہوتی ہے، تیزی میں پڑ گیا، اس کے لیے بھی وہ قبر والا ترستا ہے. تو میں نے یہی سوچ کر 2 رکعت پڑھ لیا کہ آج میرے پاس موقع ہے تو میں پڑھ لوں، پتہ نہیں بعد میں موقع ملے بھی یا نہ ملے. یہ وہ حضرات تھے جن کے نزدیک ایک ایک لمحے کی اور زندگی کے ایک ایک وقت کی کیا تھی؟ قدر تھی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کی شرح جنہوں نے لکھی ہے، شارح ہیں، اور ایسی شرح لکھی ہے، اس کی ایسی گائیڈ لکھی ہے کہ ویسی شرح پھر ان کے بعد آج تک کوئی لکھ نہیں پایا. لا ہجرت بعد الفتح، کہ اب فتح الباری کے بعد کوئی دوسری شرح بخاری کی ویسی نہیں آئی. اتنے بڑے عالم دین، فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ولایت کے اعلیٰ مقام سے نوازا تھا. جب اپنے زمانے میں بخاری شریف کی تفسیر لکھ رہے تھے، یہ جو شرح لکھ رہے تھے، اس زمانے میں لکھنے کے لیے اس طرح کے آج کے جیسے قلم نہیں ہوتے تھے کہ بھئی ختم ہوا اور بال پین کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا اور سیاہی ڈال دی. اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے جس کی قط جو آگے ہوتی ہے اس کو بار بار جو ہے درست کرنا پڑتا تھا اور پھر اس کے ذریعے سے وہ لکھا کرتے تھے. تو وہ جو وقت ہوتا تھا جس میں وہ قط کو درست کرتے تھے، اتنے وقت کو بھی وہ ضائع نہیں کرتے تھے. اس وقت میں بھی وہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرتے تھے کہ میرا یہ وقت بھی ضائع نہ ہو. اتنا زیادہ اہتمام ہوا کرتا کہ میرا وقت ضائع نہ ہو.
اور آپ ہمارے بزرگان دین کے اندر خاص طور پر یہ چیز محسوس کریں گے کہ وہ اپنے وقت کے بارے میں بہت زیادہ پنچول ہوا کرتے تھے آپ کی زبان میں، کہ ذرا برابر بھی اس کے اندر وہ کسی کے ساتھ اپنے وقت کو شیئر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کسی کی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کبار تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا ہے، ایسی قوم کو پایا ہے جو اپنے وقت پر دراہم اور دنانیر سے زیادہ کنجوس تھے، یعنی حضرات صحابہ، کہ جس طریقے سے انسان سونا اور چاندی اور درہم اور دنانیر کا شوق رکھتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور پھر اس کے حفاظت کے اسباب بتاتا ہے کہ بھئی لاکر میں رکھو، چھپا کر رکھو، کسی کی نظر نہ پڑ جائے، کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے، اور کسی ایسی جگہ نہیں رکھتا جہاں سے وہ رقم اور وہ چیز ضائع ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہ حضرات بلکہ اس سے کہیں گنا زیادہ اپنے وقت کو سنبھال کر رکھتے تھے کہ کہیں ہمارا وقت کسی فضول چیز میں ضائع نہ ہو۔ یہ حضرت حسن بصری فرما رہے ہیں، جنہوں نے حضرات صحابہ سے ملاقات کی، ان کی صحبتیں اٹھائی، اور انہوں نے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سب سے زیادہ ان کے نزدیک اگر کسی چیز کی قدر ہے تو وہ وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ صحت اور فراغت اگر انسان کو مل جائے اپنی زندگی میں تو سب سے بڑی اس کو نعمت حاصل ہے، اس کے ذریعے سے وہ دین اور دنیا دونوں کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیے دنیا کے مقابلے میں دین کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انسان کو اپنے دین کی اصلاح اسی دوران کرنا ہے۔ اپنی صحت کا اصل فائدہ دین ہی کے اعتبار سے اٹھانا ہے، اپنی فراغت کا فائدہ دین اور آخرت کے اعتبار سے ہی اٹھانا ہے۔ اصل کامیابی تو وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہی ہے آخرت بنانے کے لیے کہ انسان اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو درست کر لے، موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لائق بنا لے، وہاں کے اونچے اونچے درجات کو حاصل کرنے کی محنت کر لے۔ چنانچہ قرآن میں آتا ہے کہ جب بندہ مر کر اللہ کے پاس حاضر ہوگا اور اپنی زندگی کو دیکھے گا، آخرت سامنے آ جائے گی اور ہر طرف ناکامی ہی ناکامی نظر آئے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، اب میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کروں گا، اب میں اپنی زندگی تیری مرضی کے مطابق گزار کر آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا، جس کو قرآن نے بیان کیا، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنا وقت نہیں دیا تھا؟ کیا تم کو ہم نے وہ زندگی نہیں دی تھی کہ اگر تم اس میں نصیحت حاصل کرنا چاہتے، اپنے آپ کی اصلاح کرنا چاہتے، اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے، آخرت کے لیے کچھ کام کرنا چاہتے تو آرام سے کر سکتے تھے؟ اور ساتھ ساتھ میں ہم نے تمہارے پاس ڈرانے والا بھی بھیجا تھا، یعنی ایسا نہیں کہ خالی زندگی دے دی، بلکہ ساتھ ساتھ میں اس کی فکر دلانے والا، زندگی کی اہمیت بتانے والا، وقت کی قدر سمجھانے والا، آخرت کی اہمیت بتانے والا ایک نظام بھی چلایا تھا۔ مفسرین نے ڈرانے والے کی تفسیر الگ الگ کی ہے۔ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ ڈرانے والے سے مراد حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے وارثین ہیں، یعنی حضرات علماء ہیں، اللہ والے ہیں اور دین کی طرف بلانے والے ہیں، کہ یہ مستقل ایک محنت میں لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو جھنجھوڑتے ہیں، لوگوں کو حقیقت سے واقف کراتے ہیں، زندگی کی حقیقت بتاتے ہیں، آخرت کی حقیقت بتاتے ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد
سفید بال ہیں، کہ نذیر سے مراد، ڈرانے والے سے مراد سفید بال، کہ جب انسان کو سفید بال آنا شروع ہو جائیں اور اس کے کالے بال سفید میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں تو یہ ڈرانے والا ہے کہ اب تیری زندگی ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی طرف سفر قریب ہے۔ اب تو کم سے کم ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، اب تو کم سے کم اپنے آپ کو کیا کر لیں؟ تبدیل کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنی فکروں کو بدل لیں، آخرت کی فکروں میں لگ جائے۔ یہ سفید بال، کیونکہ اب سفید بال کے بعد پھر اب کوئی کنورٹنگ ہونے والی ہے نہیں، اس کے بعد سوائے قبر کے اور کوئی چیز نہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نذیر سے مراد پوتا ہے، کہ جب کسی کے گھر میں پوتا پیدا ہو جائے تو یہ پوتا یہ ایک ڈرانے والا ہے کہ اب تمہاری دنیا کی ٹکٹ کٹنے والی ہے اور آخرت کی طرف سفر شروع ہونے والا ہے۔ اب پوتا کیا پر پوتا بھی آ جاتا ہے تو آخرت کی فکریں نہیں ہوتی، آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جب میرے پاس آئے گا تو میں اس کو یہ جواب دوں گا کہ تم کو تو بہت وقت دیا گیا تھا، تم نے اس وقت کی قدر نہیں کی، اپنے اوقات کو کیا کیا؟ ضائع کر دیا فضول چیزوں میں۔ اسی وجہ سے لایانی چیزیں، یعنی ایسی چیزیں جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، یہ انسان کی بربادی کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو ہر سمجھدار آدمی، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے کوئی اللہ والا ہونا ضروری نہیں، ہر سمجھدار آدمی جس نے دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے بچنے کی ترغیب دے گا کہ بھائی لایانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج ہمارے زندگی کے اچھے خاصے اوقات لایانی چیزوں میں ہی گزر رہے ہیں، کہ جس کا نہ دین کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزری ہے، پاکستان کے مفتی اعظم گزرے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ بڑے بنتے ہی ہیں وقت کی قدر سے، ایک آدمی وقت کا ناقدرہ بھی ہو اور بڑا بن جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جو قدردان ہے اس کی قدردانی کی جاتی ہے۔ یہ حضرات جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے لوگوں میں شمار ہوئے، یہ سب سے زیادہ وقت کے قدردان ہیں۔ ان کے ہر اوقات جو ہے برابر نظام الاوقات کے اعتبار سے، ایک ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے ہوا کرتے تھے کہ یہ ٹائم اس کے لیے اور یہ ٹائم اس کے لیے۔ ہم جیسے لوگ تو شاید اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اوقات کا اہتمام اتنا زیادہ ہے کہ جب میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں، ٹوائلٹ میں جاتا ہوں، تو یہ ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں پر مجھے اپنے اوقات کے استعمال کے لیے وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر تو کر سکتے نہیں، کوئی کتاب تو پڑھ سکتے نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اوقات کی قدر کا غلبہ اتنا زیادہ ہے کہ اس وقت کو بھی میں ضائع نہیں کرتا۔ بولتے ہوئے تو اچھا نہیں لگتا، حضرت فرماتے ہیں، لیکن اس وقت میں وہ جو لوٹا ہوتا ہے نا بدنا، جس سے انسان پانی ڈال کے صاف کرتا ہے، تو میں اس وقت میں اپنی حاجت بھی پورے کرتے رہتا ہوں اور وہ لوٹا بھی صاف کرتا ہوں کہ کم از کم اس وقت میں یہی کام کر لوں، کسی دوسرے شخص کے لیے جو بعد میں آئے گا اس کو میری ذات سے یہ فائدہ پہنچ جائے گا کہ وہ لوٹا اس کو صاف ملے گا، اس کو راحت ہوگی۔ اس قدر ان حضرات کی زندگیوں میں وقت کی قدردانی تھی۔ اس طرح ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو کیا ہے؟ گزارا ہے۔ اور ایک ہماری زندگی ہے کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ اگر بے قیمت اور فضول کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہے۔ سونوں میں گزر رہا ہے اور فضولیات میں گزر رہا ہے، لایانی باتوں میں گزر رہا ہے، اور اس طریقے سے زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، عجیب حدیث ہے، اور زندگی کی قدر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور شیطان اور نفس جو ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں کہ جوانی میں بڑھاپے کی طرف سوچ کو لے جاتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرما دی. کیا فرمایا؟ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو کہ وہ 5 چیزیں جب تک نہیں آئی ہیں تب تک جو چیز حاصل ہے اس کی قدر کرو. پہلی چیز فرمائی، تیری جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جان. بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر لو، پہلی چیز. دوسرا فرمایا کہ تیرے پاس جو مالداری اور دولت ہے، فقر سے اور محتاجگی آنے سے پہلے پہلے اس کی قدر کر لو. ایک مرتبہ محتاجگی آ جائے گی پھر چاہ کر بھی انسان کچھ نہیں کر سکتا. پھر فرمایا کہ جو تمہاری صحت ہے اس کو بیماری سے پہلے پہلے اس کی قدر کر لو. چوتھا فرمایا کہ جو تمہارے پاس فرصت کے اوقات ہے اس کو قبل شغل، مشغول ہو جانے اور مصروف ہو جانے سے پہلے پہلے اس کی قدر کر لو. اور آخر میں فرمایا وحیاتک قبل موتک، تیری زندگی کو تیری موت سے پہلے پہلے غنیمت جان. 5 چیزیں ہیں. جوانی ہے قدر کر لو، دولت ہے قدر کر لو، صحت ہے قدر کر لو، فرصت ہے قدر کر لو، اور زندگی ہے قدر کر لو. اصل زمانہ تو جوانی کا ہی ہے کام کرنے کا، لیکن ہم نے جوانی کو خاص کر دیا ہے دنیا کے ساتھ کہ بھائی جتنا جمع کر سکتے اور بنا سکتے بنا ڈالو. جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آخرت کی طرف سے ہم نے آنکھیں موند لی کہ جوانی آخرت کے لیے نہیں، حالانکہ اصل آخرت کے لیے جوانی. دنیا بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے گی، انکار نہیں ہے، اور دنیا بنانا اچھی نیت سے یہ بھی آخرت ہی ہے. لیکن مسئلہ خراب کہاں ہوتا ہے؟ جب انسان دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا ہے اور آخرت سے نظر چرا لیتا ہے، یہاں خرابی آتی. تو پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا شبابک قبل حرمک. بڑھاپا جب تک نہیں آیا ہے کہ اب چاہ کر بھی مسجد میں نہیں آ پا رہے ہیں، اور چاہ کر بھی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، سجدہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور بہت سارے اور عذر انسان کے ساتھ لگ جاتے ہیں. بسا اوقات تو حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ مسجد والے بھی سوچتے ہیں کہ بھئی یہ نہ آئے تو اچھا ہے. ایسے حالات بھی ہو جاتے ہیں. اب جوانی تو ایسی ہی گزر گئی اور بڑھاپے میں شوق ابھرا، اور جب بڑھاپے میں شوق ابھرا تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. شیخ سعدی نے اسی کو فرمایا ہے کہ بھیڑیا جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ پرہیزگار بن جاتا ہے. بھیڑیا تو ظالم ہوتا ہے، پھاڑ کھانے والا ہوتا ہے، لیکن بھائی بھیڑیا ہو یا شیر ببر ہو اس کے اوپر بھی بڑھاپا تو آنا ہے. اور جب بڑھاپا آئے گا تو اس کی قوتیں بھی کمزور پڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی. نہ منہ میں دانت رہیں گے، نہ پیٹ میں ہضم کرنے کے لیے آنت رہے گی. تب کیا کرے گا آدمی؟ اب تو یہی کرے گا نا کہ میں مسجد میں جا کے بیٹھ جائے، اور گھر والے بھی یہی سوچتے ہیں کہ بھئی یہ مسجد ہی میں رہیں، گھر میں زیادہ نہ رہیں. بیچارے کا عجیب و غریب حال ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ الی ارذل العمر، بہت لمبی زندگی سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ جو زندگی میرے لیے بھی مصیبت بن جائے اور دوسروں کے لیے بھی مصیبت بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. یہ جوانی ہے جو اصل محنت کرنی ہے آخرت کے. پھر موقع پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، طاقت رہے یا نہ رہے. لوگ سوچتے ہیں بوڑھے ہوں گے تو حج کریں. ابھی تو عمرہ کرنے کے لیے جوانوں کے پسینے نکل رہے ہیں، حج کے اندر کیا حال ہوگا؟ حج تو جوانی کا ہوتا ہے. یہ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش یعنی ایشین ممالک کا جو حال ہے، سب سے گرتا پڑتا
बम्बई के जबान में लुक्खा किस्म का आदमी तो हरम में नजर आएगा, वो समझ जानेगा कि इधर के ही होंगे, कि पूरी जिंदगी गुनाह करना है, हक मारना है, जुल्म करना है, और फिर हज करके का वलदतु उम्मुहु, उस बच्चे की तरह से हो जाना जिसको उसकी मां ने जना। अरे ऐसा थोड़ी होता है। ये हम लोगों का मिजाज है। हालांकि हज तो असल जवानी का है, इबादत असल जवानी की है। हदीस पाक में आता है कि जवानी की इबादत अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। बुढ़ापे में तो करना ही, उसके अलावा काम क्या है, तस्बीह के अलावा। लेकिन अल्लाह ताला को जो महबूब अमल है, इबादत है, वो जवानी की, और हम अपनी जवानियों को क्या करते हैं, जाया करते हैं। दौलत है, इसमें जो अल्लाह के लिए और अपने आखिरत के लिए कर सकते हो कर डालो। हमारा मिजाज क्या है कि नहीं, अभी तो बच्चों को स्टडी पे और बच्चों की जो है वो फ्यूचर के ऊपर और दुकान पर और फ्लैट पर और कंपनी पे, यही बच्चे अल्लाह करे कि अच्छे हो तो बहुत अच्छा, वरना एक सुभान अल्लाह पढ़कर भी बख्शने वाले नहीं है। अरे आज जिंदा है तो पूछने को कोई तैयार नहीं है, इल्ला माशा अल्लाह। मरने के बाद कौन पूछने वाला है? इसलिए इस दौलत का सही इस्तेमाल ये है कि अपनी जिंदगी में अपनी आखिरत के लिए इंसान काम कर जाए। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या तो मशहूर है। खलीफा हैं, सारी सल्तनतें हाथ में, मर रहे तो कुछ भी नहीं छोड़। लोगों ने कहा कि आपने तो अपने बच्चों पर जुल्म किया, कुछ छोड़ा ही नहीं। तो कहा कि अगर अच्छे होंगे, अगर नेक और साले हैं, लायक हैं, तो अल्लाह ताला दे देगा। अल्लाह नेक लोगों को जाए नहीं करता, और अगर नालायक हैं तो इनके लिए न छोड़ना ही बेहतर है। ये तो मेरी मजीद आखिरत के अंदर बर्बादी का सबब बनेंगे। तो अपनी दौलतों का इस्तेमाल इंसान दौलत के होते होते कर ले। इंसान प्लानिंग बनाता रहता है और जिंदगी का रुख चेंज हो जाता है, दौलत खत्म हो जाती है, फक्र फाका में आ जाता है, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। यही हाल सेहत का है, यही हाल फुर्सत का है, और यही हाल जिंदगी का है। आखिर में अल्लाह के रसूल ने सबका निचोड़ बयान कर दिया। इग़्तनिम हयातक क़ब्ल मौतिक, मौत से पहले पहले अपनी जिंदगी को कदर की निगाह से देख लो, उसकी कदर करो। इसमें यह तालीम दी है कि मौत की तमन्ना मत करो, मौत मत मांगो, खुदकुशी के बारे में मत सोचो। यही जिंदगी है जिसमें सब कुछ करना है, और जिसको जितनी जिंदगी मिली और उसने उसकी जितनी कदर कर ली, आखिरत के अंदर उसका उतना बड़ा मकाम होगा। इसी वजह से अल्लाह के रसूल ने मौत की तमन्ना और मौत की दुआ मांगने से मना फरमाया है कि पता नहीं मौत के बाद क्या होने वाला। इंसान सोचता है कि भाई मौत किसी तरीके से आ जाए या खुदकुशी करके मैं दुनिया से चला जाऊं ताकि मुझे राहत मिले। हालांकि उस मरने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है वो तो अल्लाह ताला ही जानते हैं, और वो दुनिया की तकलीफ से करोड़ गुना ज्यादा सख्त हो सकती है, जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये जो जिंदगी मिली है, इसमें ये कुछ अमल ऐसे कर सकता है जिसके जरिए से वो आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकता है। अजीब बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई कि एक आदमी एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, मीज़ान अमल आधा भर जाता है। एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, मीज़ान अमल आधा और भरकर पूरा भर जाता है। मीज़ान अमल इतना बड़ा है कि सातों आसमान और सातों जमीन उसके सामने छोटे हैं, जिसमें हमारे अमल तोले जाएंगे। आपके एक सुभान अल्लाह और एक अल्हम्दुलिल्लाह से वो भर जाते हैं। और बहुत सारे अमाल है जो छोटे छोटे इंसान चलते फिरते कर सकता है। कुरान करीम की तिलावत है, और नवाफिल का एहतिमाम है, नमाजों का एहतिमाम है, और इन सब के साथ अपने औकात की कदर करते हुए अपने आप को गुनाहों से बचाने का एहतिमाम है। रमज़ान का महीना तो ख़ास है, उसके अलावा पूरी ज़िंदगी हमारे लिए तो ख़ास ही ख़ास है। अल्लाह तबारक व तआला इसकी कदरदानी की हमें तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक छोटा सा ऐलान था कि इंशाअल्लाह आखिरी अशरे में एतिकाफ़ होगा, तो जो हज़रात
اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں وہ مجھے اپنے نام بتائیں، انشاءاللہ پھر ان کی ترتیب بنائی جائے گی.